جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جنگلوں میں مجاہدات کر رہے تھے، ریاضتیں کر رہے تھے، عبادتیں کر رہے تھے، اور شیطان آیا. اور شیطان کیسے آئے پتہ ہے؟ شیطان کیسے آئے؟ غوث پاک خود کہتے ہیں، ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ شیطان ایسے آیا کہ نور ہی نور تھا. توجہ، نور ہی نور تھا. اس کا مطلب کبھی کبھی شیطان بھی نور لاتا ہے، لیکن شیطان کا جو نور ہوتا ہے وہ نور نہیں ہوتا، وہ دھوکہ ہوتا ہے، دھوکہ. اب شیطان جو چاہے انداز اختیار کر لے، جو چاہے شکل بنا لے، جو چاہے طریقہ اختیار کر لے. اور پتا چلا کہ ہر جگہ نور کے نام پہ پھسل مت جایا کر. ہر جگہ نور کے نام پہ، کہیں کہیں نور کے نام پہ میک اپ بھی تو ہوتا ہے نا. تو اس لیے نور پہچانو. نور کسے کہتے ہیں؟ آسان چیز بتا دوں. نور کی پہچان، جہاں نبی سے اور آل نبی سے وفاداری ہوتی ہے اسی کو نور کہتے ہیں. اس لیے کہ اور جگہ 55-60 جانے کے بعد بھی کبھی نور نہیں ملتا. اور نبی کے گھرانے کا حال یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے. اہل سنت کا امام کہہ رہے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو نور تو یہاں ہوتا ہے. اور پھر جو ان کی جوتیاں سروں پہ رکھتے ہیں پھر ان کو خیرات میں نور ملتا ہے. نور کسی کو وراثت میں ملتا ہے اور نور کسی کو خیرات میں ملتا ہے. جنہیں خیرات میں ملا وہ بھی قابل تعظیم ہے، جنہیں وراثت میں ملا وہ بھی قابل تعظیم ہے، لیکن نور ملنا چاہیے. اور نور وہی ملتا ہے جس کا تعلق نور سے ہوتا ہے. آپ بہت پرانے مقرر لوگ کو سنتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا، مالیگاؤں والے بہت تقریریں سن چکے ہیں. اسی زمین پر ہمارے بزرگ علامہ سعید اعجاز کامٹوی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے سنا، پھر ان کے اور سینئروں کو علامہ نظامی کو سنا، اور سینئروں کو لوگ سنتے رہے. ہمارے بڑے بزرگ علماء اکثر قوم کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے تھے، بھیا پاور ہاؤس سے جس کا تعلق جڑتا ہے اسی کا بلب جلتا ہے نا، اسی کا بلب جلتا ہے. تو اب پتا چلا نور والے گھرانے سے جس کا تعلق جڑتا ہے تو اسی کو تو نور ملتا ہے نا. جس کا تعلق نور والے گھرانے سے نہیں ہوگا، جو نور والے گھرانوں کو دیکھ کر کے منہ چڑھائیں، منہ ٹیڑھا کریں، پھر ان کے بلب کیسے جلیں گے؟ ارے ان کے بلب تو نہ یہاں جلتے ہیں نہ وہاں جلتے ہیں، بلکہ وہ خود جلتے ہیں. ان کے بلب نہیں جلتے، وہ خود جلتے ہیں. اور نور والے گھرانے پر جو قربان ہوتے ہیں، کنیکشن قائم کرتے ہیں. غوث الاعظم سے نور والا گھرانہ ہے، غریب نواز سے نور والا گھرانہ ہے، مخدوم اشرف سے نور والا گھرانہ ہے، وارث پاک سے نور والا گھرانہ. ارے ان سے جو جڑے ہیں ایسے نور والے ہو گئے کہ لوگ فرق نہیں کر پاتے کہ یہ ہے کہ یہ. نور والوں سے جڑ کر دنیا نے دیکھا نا، امام اہل سنت جب آل رسول احمدی کے پاس مرید ہونے کے لیے گئے تو آپ نے اپنے دل کا فوکس ان پر کیا ڈالا؟ جب باہر نکلے تو لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ آل رسول ہے کہ یہ آل رسول، یہ آل رسول ہے. پھر کیسے پہچانا؟ اس طرح پہچانا جس کی داڑھی سفید تھی وہ آل رسول ہے اور جس کی داڑھی کالی تھی وہ اہل سنت کا امام ہے. تو نور یہ بناتا ہے انسان. بیچاروں کو جن کو نور کی معرفت ہی نہیں. تو یاد رکھنا شیطان بھی کبھی کبھی بہکانے کے لیے نور لاتا ہے. تو آیا نور، اور وہ بھی کس کے سامنے؟ توجہ، جو لوگ سونا کبھی نہ دیکھیں ان کو تو بکری دکھا کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سونا ہے. اس نے دیکھا ہی نہیں سونا نا. جس نے ہرن کبھی نہ دیکھا اس کو کتا دکھا کے بھی کہہ دے کہ بیٹا جی یہ سونا ہے، یہ ہرن ہے، وہ تو مان جائے گا نا، کیونکہ اس نے نہ کبھی کتا دیکھا نہ کبھی ہرن دیکھا. اس لیے وہ مان جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے یہی ہرن ہے. دیکھا ہی نہیں، کبھی کتا بھی نہیں دیکھا، ہرن بھی نہیں دیکھا. لیکن وہ شیطان نے غلطی اتنی بڑی کر دی تھی کہ وہ نور لے کر اس کے پاس آیا تھا جس کا گھرانہ ہی نور کا تھا. جو پیور دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ ڈالڈا کو پہچان نہیں لے گا. پانی برسایا، غوث پاک بہت پیاسے تھے، پانی برسایا، غوث پاک نے پانی پیا اور اس کے بعد اس نے کہا عبد القادر تیری عبادتی اتنی مقبول ہوئی، ہم نے سارے حرام کا اب تجھ پہ حلال کر دیے. اگر آج کل کا کوئی ہوتا تو اچھلتا کودتا پھرتا نا کہ دیکھو کتنے کامیاب ہو کے آئے جنگل سے. لیکن غوث پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
अल्लाह की पनाह शैतान मरदूद से। और बदबख्त, अल्लाह की ये शान नहीं कि अल्लाह हराम काम किसी पे हलाल कर दे, क्योंकि हराम इसीलिए हराम है कि वो अच्छी चीज नहीं, बुरी चीज अल्लाह कैसे हलाल करेगा। तो मुझे शैतान मरदूद मालूम होता है। तो सारा नूर धुआं बन गया, और धुआं बनते बनते फिर उसमें एक शक्ल आई। अब फिर कहने लगा, अब्दुल कादिर तू बहुत बड़ा इल्म वाला है, अल्लामा है, तू अल्लामा है, तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। गौस पाक कहते हैं जाते जाते फिर गुमराह कर रहा है, बदबख्त, अगर किसी का इल्म किसी को बचा लेता तो तू तो बहुत बड़ा आलिम और अल्लामा था, तेरा इल्म तुझे बचा लेता। लेकिन सुन, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मेरे अल्लाह के करम ने बचाया है। उसने फिर कहा, अब्दुल कादिर इस मंजिल पर आकर तो मैंने लोगों के ईमान छीन लिए उनके इल्म की तारीफ करके, लेकिन गौस पाक कहते हैं इल्म ने नहीं, अल्लाह ने बचाया। तो देखो ये इल्म की बरकत है, लेकिन इल्म की बरकत कब नसीब होती है? जब ईमान नसीब होता है। इसलिए अपने बच्चों को इल्म जरूर सिखाओ, हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, कारी बनाओ, मुफ्ती बनाओ, लेकिन उनको रसूलुल्लाह का गुलाम बनाओ, सहाबा का गुलाम बनाओ, अहले बैत का गुलाम बनाओ। आका ने क्या फरमाया? अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। पहली बात नबी की मोहब्बत, दूसरी बात अहले बैत की मोहब्बत, और तीसरी बात कुरान की तालीम। कुरान की तालीम से पहले नबी ने 2 चीज बयान की, नबी और आले नबी की मोहब्बत। अब पता चलो कुरान पढ़ना उन्हीं को फायदा देगा जिन्होंने नबी और आले नबी की मोहब्बत के साथ कुरान पढ़ा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ये सारी बरकतें कहां मिलती है? वहीं मिलती है जिसे कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। वरना याद रखना, तकरीरें हर जगह मिलेगी, तहरीर हर जगह मिलेगी, ईमान हर जगह नहीं मिलेगा। ईमान रसूलुल्लाह की गुलामी में मिलेगा। और मैं अपने जवानों को नसीहत करते हुए कहूं, देखो सहाबा इल्म कैसे हासिल करते थे। हमने बुखारी पढ़ी तो इल्म मिला, कुरान पढ़ा तो इल्म मिला, मुस्लिम पढ़ा तो इल्म मिला, लेकिन वहां तो बुखारी और मुस्लिम का वजूद ही नहीं था। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मसूद से किसी ने पूछा, ओ इब्ने मसूद, आप तो मौल्लिमुल उम्मा है, पूरी उम्मत के मौल्लिम और उस्ताद है, आपको इतना इल्म कैसे मिला? फरमाते हैं मैं हुजूर के पीछे पीछे घूमता था। आका अलैहिस्सलाम जब नालैन उतार देते थे तो हुजूर की नालैन उठाकर मैं अपने सीने से लगा लेता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की नालैन को सीने से लगाने की बरकत से मुझे इतना बड़ा आलिम बना दिया। देखो ये सहाबा का अकीदा था, इसलिए उसी अकीदे पे रहो जो सहाबा का अकीदा है, खुलफाए राशिदीन का अकीदा है, अहले बैत अतहार का अकीदा है। यानी उसी अकीदे को आजकल अहले सुन्नत व जमाअत कहा जाता है। इसलिए इस अकीदे पे कायम रहें।